نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. اس کو میں کلام کر چکا تھا، میں کہا کہ یہ تھوڑا سا سنا دوں. قاعدہ اولا 10 قاعدوں میں سے قاعدہ اولا کیا ہے؟ توحید ہے، جو تزکیہ نفوس کے بارے میں اصل ہے. نفس کا تزکیہ ضروری ہے، نفس کو پاک صاف کرنا. تو آپ معلوم ہوگا کہ کیسے پاک ہوگا، تب تو آپ پاک کریں گے. تو ذہن میں نہیں آتا تھا کہ توحید بھی اصل ہے، اول ہے. کوئی شک نہیں، معلوم ہے کہ اس کی کبھی اہمیت ہے توحید کی. انہوں نے مستقل باب کام کیا اور کچھ لکھا ہے. قاعدہ اولا توحید ہے، جو تزکیہ نفوس کے بارے میں اصل ہے. یقیناً توحید مقصد اصلی ہے. ترجمہ تو ہم ہی لوگوں نے کیا، شاید اس وقت آپ بھی آ گئے نہیں آئے ہوئے. قاعدہ اولا توحید ہے، یقیناً توحید مقصد اصلی. اگر شرک ہوگا تو کیسے اللہ تک پہنچو گے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، یہ توحید کے لیے پیدا کیا اور وجود بخشا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ میری عبادت کریں. اتنی اہمیت سے مولانا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو اہمیت دینا چاہیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اہمیت. یعنی میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں. چنانچہ یہی انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا محور بھی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو. واجتنبوا الطاغوت. اس پیغمبر کو بھیجنے کی وجہ و غرض یہ بتلائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو اور شیطان سے بچتے رہو. توحید اول شے ہے جو انسان پر دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے واجب و ضروری ہے. توحید اول شے ہے جو انسان پر دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے واجب و ضروری ہے. اسی طرح داعی اللہ پر واجب ہے کہ لوگوں کو توحید کی تعلیم دے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، تم اہل کتاب کے ایک قوم کی طرف جا رہے ہو، پر تمہاری اول دعوت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے توحید اور ایمان کے ذریعے اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کیا ہے، ان کو قیامت کے دن عذاب شدید کی دھمکی دی گئی ہے.
ہم لوگ رک کے سوچتے بھی نہیں کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں. تمام آیتیں بھری ہیں نہیں، تلاوت بھی ہے، لیکن یہ کہ کیسے ہے، کس لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، انبیاء کیوں بھیجے گئے، کتابیں کیوں نازل ہوئیں، عام بات کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے توحید اور ایمان کے ذریعے اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کیا ہے، ان کو قیامت کے دن عذاب شدید کی دھمکی دی ہے. چنانچہ ارشاد پاک ہے، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. اور ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں. زکوٰۃ کے بعد آخرت کا انکار اگر ہے، لاکھوں کروڑوں ہوں، ادب کے ختم ہو جائے، کوئی اللہ کو پرواہ نہیں، بہا گی جائے. اور جو لوگ اس کے مقر ہیں ان کے لیے ایک ٹھیس کی بھی اللہ تعالیٰ جزا دے گا. اللہ تعالیٰ بس عقیدے کی بات ہے. وہ بھی مرتے ہیں، یہ بھی مرتے ہیں، ہم بھی مرتے ہیں. ابھی افغانستان میں زلزلہ آیا، ہزاروں آدمی ختم ہو گئے نہیں. خود حدیث میں آیا، ہمارے ریاض الصالحین میں ہے، سب اٹھائے جائیں گے باطل کے حال پر. اگر باطل ٹھیک ہے، میدان میں سبھی مرے ہیں، ہے جملہ ہے حدیث کا، میدان میں سبھی مرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب گڑبڑ جب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ اپنے عقیدے کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے. اللہ تو جانتا ہے کس کے دل میں کیا عقیدہ ہے. مرنے میں برابر، دبنے میں برابر، لیکن اٹھیں گے تو دونوں برابر نہیں رہیں گے. وہ ایمان کے ساتھ سرخرو ہو کر کے اٹھے گا. اللہ ہم لوگ کو اسی کا بہت اچھا لکھا، شروع ہی میں ہے ریاض الصالحین میں حدیث ہے. ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں. یہ بھی سب بیان کرنا چاہیے مولانا. کل میں نے قل اللہ احد کو بیان کیا. علامہ سید سلیمان نے بہت عمدہ کہیں لکھا ہے، میں نے نقل بھی کیا کہیں، وہی جو لکھ رہا ہوں کتاب اس میں ہے عمدہ لکھا. شریعت النبی الامی مولانا کہہ رہے وہ سیرت النبی ہے، شریعت النبی الامی. شریعت میں سیرت آ گئی اور نبی کو نبی امی کی شریعت تو بہت مواد جمع ہے. 1 گھنٹہ لگے گا آپ دیکھنے میں، لیکن اب ہم لوگ کی ہر کتاب فوراً چھپ نہیں جاتی. ارے ابھی چھپنے لائق نہیں ہے، ابھی جب دکھائے بنائیں تب آپ لوگ لیکن ہے. میں نے یہ سوچا بس اب سیرت النبی ہے، بہت زبردست کتاب ہے، اسی کو سامنے رکھ کر کے اس یہاں پر شریعت النبی الامی. اپنے مشائخ نے جو نبوت کے بارے میں لکھا ہے، جیسے مولانا ادریس کاندھلوی نے لکھا ہے، بہت لکھا ہے عقائد کی کتاب، بہت ادب بھی ہے. انہوں محمد ظفر احمد صاحب نے لکھا ہے، بہت ادب ہے کہ نہیں. ہم نے سنا ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی محمد ظفر احمد صاحب کے ادب سے بھی متاثر ہوئے تھے. کسی کوئی کہہ رہا تھا وہ نور میں چھپتا تھا، تو یہ بھی ادبی اعتبار سے بھی ہمارے پاس تو کوئی مقابلہ نہیں کرنا ہے. لیکن ایک چیز اب بھی صحیح بات ہے وہ صاحب، سیرت النبی لوگ زیادہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. لوگ میں پڑھتا ہوں، میں نے سب ادبی نہیں، لیکن اور لوگ عام طور سے نہیں جاتے. تو یہ ہے داعیہ سالوں سے ہے، کبھی ذکر نہیں آیا. ولادت محمدیہ کا راز ہاں ظفر احمد صاحب کی بہت ہے کوئی ظاہر کب کی لکھی ہوئی ہے، اب ظاہر ہوئی وہ کتاب ہی رہتی ہے سہارنپور میں لکھی ہوا ہے. ایسے مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں. زکوٰۃ کو بھی دیا ہے.
زکوٰۃ کے خاص اہتمام ہونا چاہیے، گھروں میں زیورات کے زیور زکوٰۃ۔ اب یہ سب چیزیں ہم نہیں کریں گے تو آفت نہیں آئے گی، مولانا آئے گی۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے آیت سابقہ متعیشہ فرمایا وہ توحید و ایمان ہے جس سے قلب پاک ہوتا ہے، توحید، اس لیے کہ یہ قلب سے ما سوی اللہ کی الوہیت کے نفی کو متضمن ہے۔ توحید جو ہے ما سوی اللہ کے الوہیت کے نفی کو متضمن ہے، اور قلب میں حق کی الوہیت کا اثبات ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے۔ دوسروں کی الوہیت میں لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، اور یہی اصل ہے جس سے قلوب پاک و صاف ہوتے ہیں۔ لا الہ سب سے زیادہ تطہیر قلب کے لیے لا الہ الا اللہ، سب سے مؤثر کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس وجہ سے ہر شخص ہی کو کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھنی چاہیے، چاہے کسی بیت ہو یا نہ ہو۔ اس کا تقاضا ہے جددوا ایمانکم لا الہ، اور سبھی کے لیے ضروری ہے۔ امت محمدیہ کی خصوصی چیز لا الہ الا اللہ۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا، اگلے پیچھے اکثر مفسرین کا یہ فرمان ہے، یہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت ایمان ہی ہے جس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ پڑھنے سے توجہ ہو جائے گی نا، ہم پڑھتے ہیں نہیں، سبھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، کچھ نہ کچھ نہیں۔ یہ ہر پاکی اور نماز بہتری کی جڑ، یہ ہر پاکی کی اور نما بڑھوتری کی جڑ ہے۔ لا الہ لا الہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ، اس کا بال معنی کے بدلے کے ساتھ۔ سورہ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص بھی کراتی ہے، توحید بھی کراتی ہے۔ اسی بنا میں لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز میں کوئی کافیوں قل هو اللہ احد سنت میں پڑھتا ہے تو شرک سے بری ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے، نفاق سے۔ علامہ ابن قیم اگلے پیچھے اکثر مفسرین کا یہ فرمان ہے، یہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کی شہادت اور ایمان ہی ہے جس سے قلب کی صفائی ہوتی ہے، اور یہ ہر پاکی اور نما بڑھوتری کی جڑ ہے، ذاتی بڑھوتری۔ جیسے تمام نفوس کے پاک و صاف کرنے کے لیے اثر ہے، ویسے ہی اس کے برعکس شرک اور نفی کو گندا کرنے میں سخت ترین ہے۔ جیسے صفائی ہوتی ہے اسی طرح گندگی کو نکال دیتی ہے۔ جیسے توحید نفوس کے پاک صاف کرنے کے لیے اصل ہے، ویسے ہی اس کے برعکس شرک نفس کو گندا کرنے میں سخت ترین ہے۔ شرک برعکس شرک نفس کو گندا کرنے میں سخت ترین ہے، تمام اعمال کے حفظ کرنے کا سبب ہے، جیسا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اے عام مخاطب، اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام غارت ہو جائے گا اور تو خسارے میں پڑے گا۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ فرمائیں گے، جس کی وفات اس پر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں
جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیے جائے جس کے لیے منظور ہوگا. نیز اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے ہر اس شخص پر جو اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ترجمہ: بے شک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اسے ظالموں کا کوئی مددگار ہے. جی اہمیت سے مانا عرب عالم ہے. بس جب بندہ توحید کو بخوبی اپنا لیتا ہے تو اس کو نفوس کی کامل پاکی نصیب ہو جاتی ہے اللہ، اور اس کو دنیا و آخرت میں پوری ہدایت اور امن و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسو ہی کے لیے امن ہے، وہی راہ پر چل رہے ہیں. پر جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے پستی اور اس کے لیے محبت کو خالص کر لیتا ہے تو ان کے اعمال خالص اور صحیح ہو جاتے ہیں اور اس کا نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے. اور جب نفس پر شرک کے اثرات طاری ہو جاتے ہیں تو اس کے مطابق شرک کی خسرتیں اس کے نفس پر مسلط ہو جاتی ہیں. بس خوب سمجھ لو کہ نفس کا تزکیہ توحید کے ثبوت کے بغیر اور تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے لیے عمل کے خاص کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الا للہ الدین الخالص. یاد رکھو عبادت جو کہ خالص ہو اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے. بس نفس کا تزکیہ شرک کے تمام اقسام سے آزادہ ہونے میں ہے، اور توحید کے جو بھی خلاف ہو ان سب سے الگ ہونے بغیر ممکن نہیں ہے. ختم ہو گیا اثر و قبال ہے اتنی لکھا 10. اب ہم نے بڑھا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب شرک کے جملہ اقسام سے لے جاتے ہیں. لکھا شاہ ولی اللہ صاحب نے بہت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اس بات اور شرک کے نفی میں پورا کلام کیا ہے. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اعلیٰ اللہ آیات اللہ کو پورا بیان کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بحثوں کو تو مکمل کیا ہی، مزید موت ماں بعد موت کے واقعات کو بیان کیا. یہ تجدیدی کارنامہ حضور کا ہے. ان لوگوں نے صرف شرک کی نفی، توحید کا اثبات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلیٰ اللہ آیات اللہ تعالیٰ کی آیت ہے اس کو بیان کیا، اس کی تکمیل. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بحثوں کو تو مکمل کیا ہی، مزید موت ماں بعد موت کا کھل کر بیان کیا ہے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا موت کا ذکر کیا کہیں نہیں ملے گا، نہ موسوی شریعت میں، نہ عیسوی شریعت میں، نہ ابراہیمی. اکثر ذکر حاضم اللذات. عملی طور سے بھی اسی جگہ کھانے سے نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیمم فرما لیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ پانی تو ہے ہی، آپ نے تیمم کے. کہا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی سے پہنچ سکوں. خود عملی طور سے بھی دکھ رہا ہے کہ موت کو میں کتنا قریب سمجھتا. اور قولی اعتبار سے تو بہت سے اکثر ذکر حاضم اللذات، لذات کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو. تو وہ کیا ہے؟ موت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کل میں نے بیان کیا کہ قل هو اللہ اتنی سورہ یاد کر لو. بڑے لوگ کرسی بیٹھے ہوا ہے مانتے بڑے لوگ کچھ نہیں جانتے بچہ سب ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو نے دیدی گہے سنے مارا کہ شناسی زبان مروارا. تم نے دیکھا ہی نہیں، نہ قل اللہ جانو نہیں، نہ آتا نہ جانو.
اس میں کیا ہے اس میں کیا، اتنی بھی یہ لوگ نہیں کوئی کہتے کہ اتنی ہی جان لیں، اور جانیں گے اگر اٹھائیں گے قرآن تو یہی ان کا ہے کہ مولوی نے نہیں سمجھا، ہم ہی سمجھ رہے ہیں، یہ خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کی سعادت ہم سب لوگوں کو بخشے، جو لوگ پڑھا رہے ہیں۔ ابھی قرآن ہی تعلق ہے، دیکھیے نئی نئی کتابیں بھی نکل رہی ہیں، وہ کتابیں محمد سجاد صاحب نے جو سورہ فاتحہ کی کسی سے تفسیر کرائی، انہوں نے کیا دیکھا یار، جو غور و خوض کرے گا اسی کو تو سمجھ میں آئے گا کچھ۔ غور و خوض کیا ہے، بہت اچھی کتاب، تفسیر کتاب دیکھے، سیرت کی کتاب، تم کا جانو سیرت، تو نہ دیدی گہے سورہ مارا جس شناسی زبان مرغا، ہمارا تک میں 3 جلدیں لکھ دیا ہوئے موٹی ہوئی سیرت کی، انہوں نے شروع کیا ہے، تفسیر لکھ رہے ہیں، علماء ہی لکھ رہے ہیں، مطلب علماء ہی لکھ رہے ہیں، اتنے دنوں سے مشغول ہیں کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں۔ معمولی سعادت کی بات ہے، وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ کسی نے اپنے وقت کو صحیح مسئلے میں صرف کیا، جیسے روپیے کا سوال ہوگا اسی طرح وقت کا بھی سوال ہوگا، کہاں صرف کیا اس وقت کو تم کو دیا گیا تھا، اتنی بڑی عمر دی گئی، اس میں آپ اللہ تعالی علماء کو ضرور قدر ہوتی ہے۔ ہر عالم کچھ نہ کچھ فکر میں رہتا ہے کہ دین کی باتیں کچھ نہ کچھ پہنچانے کریں، رہتا کہ نہیں، عموماً بالکل غافل نہ پائیے گا، کچھ نہ کچھ ضرور اس کے دیر میں رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس زمرے میں رکھے اور توحید خالص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قیامت کے وقوع ہونے پر شہادت پوری پوری اللہ عطا فرمائے۔ یہی 3 ہیں، توحید، رسالت، قیامت، یہی ہے ہمارا بنیادی مسائل ہے۔ ایک اور ہے بہت معمول، وہ قیامت میں آ گیا، توحید، رسالت اور قیامت، پورا قرآن اسی کے اندر دائر ہے، توحید، رسالت اور قیامت۔ اللہ تو ہے، قرآن ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، رمضان میں پڑھا جاتا ہے، روزانہ معمول ہے، لیکن ہے اس میں کیا؟ یہ آیتیں ہیں، ابھی قرآن کے بارے میں آئے گا، تلاوت بھی ان میں سے ہے۔ تلاوت کے بارے میں قرآن تو تزکیہ کی کتاب ہی ہے، تلاوت کیوں نہ کرو گے؟ بڑا اچھے انداز میں لکھا ہے۔ یہ توحید کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں 10 ہیں، 10 ہی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصول اصلاح پر عمل کرنے کی توفیق۔ توحید اللہ کے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ، کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے۔ بعضوں نے کہہ دیا کوئی موجود نہیں، وہ وحدت الوجود والے تھے، یہ بھی واہ لا موجود الا اللہ، کوئی موجود ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان اعمال و صفات سے متصف فرمائے جو ہماری تزکیے کے لیے مفید ہو۔ نہیں ہے مجھے بہت توجہ نہیں ہے، توجہ اللہ ہم سب لوگوں کو متوجہ فرمائے اپنی اصلاح کی طرف۔ مرنا تو سبھی کو ہے، دعا کیجیے مختصر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، توحید خالص سے وحد اللہ وإن توحید راس التعال۔ اللہ تعالیٰ توحید، رسالت، قیامت پر پورا پر یقین عطا فرمائے، ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق برآمد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ مجلس ہو رہی ہے، شروع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فوائد کو عام و تام فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت سے لوگ طالب تھے اس مجلس کے بیان کے، اللہ تعالیٰ نے شروع کرا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم فرما اور اس کے فیض کو، اس کے نفع کو عام و تام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ